बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन्नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईरान के ऊपर इसराइल ने हमला किया है और ज़ाहिर है इसका उसने ऐलान कर रखा था। अमेरिका ने उसको इजाज़त दे रखी थी। अमेरिकन सदर का ये बयान रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है कि उन्होंने इसराइल को इस अमर की इजाज़त दे दी है कि वो आज़ादी के साथ उन टारगेट्स का इंतखाब करे जो कि हिट करने हैं उसने इस हमले के दौरान ईरान के अंदर। लेकिन जो इस वक्त रॉ के चलने वाले ट्विटर हैंडल्स हैं वो भी ये बात कह रहे हैं। वैसे कुछ नामालूम किस्म के ट्विटर अकाउंट ने परसों ये खबर चलाई थी कि ईरान की एटमी तंसीबात में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर धमाके हुए हैं, लेकिन किसी भी सरकारी, गैर सरकारी, गैर मुल्की, इवन अमरीकी मीडिया के ऊपर भी इस तरह की कोई खबर नहीं थी। अगर खबर फूटे तो अमरीकी फ़ौरन उसको ले दौड़ते हैं। तो इसका मतलब है कि जहाँ पे ईरान वाले सोशल मीडिया के ऊपर जंग लड़ रहे हैं तो इसराइल वाले भी एक्टिव हुए हैं। वैसे बाय द वे पाकिस्तान के अंदर बाज़ जर्नलिस्टनुमा चीज़ों को जो कि पहले भी ISPR की बदौलत ही टीवी चैनल्स की स्क्रीनों पे नज़र आते हैं, उनको इसराइल की हमायत का बाकायदा हैज़ा हुआ पड़ा है इस वक्त। लेकिन उसमें जो अच्छी बात मुझे नज़र आती है कि वो जब ट्वीट करते हैं या पोस्ट करते हैं उसमें कोई एक दो भी लाइक्स नहीं होते। ठीक है ना, ये मुझे अच्छी बात नज़र आती है। हमारे एक दोस्त हैं, वो एक अखबार के आजकल एडिटर हैं। वो एक दिन ऐसे ही बातों बातों में बताने लगे कि इसराइली जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर भी मीडिया रिक्रूटमेंट करते हैं। और फिर उन्होंने उन्हीं साहब का नाम लिया जिनका मैंने आपको हवाला दिया कि मैंने कहा उनकी पोस्टें समझ नहीं आती, वो कहाँ पे बैठ के करते हैं, तल अवीव में करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, वो उन्होंने मुझे भी कुछ साल पहले कहा था कि वो बड़ा अच्छा पे करते हैं, अगर आप कहें तो आपकी बात करूँ। ठीक है, तो पाकिस्तान के मीडिया के अंदर भी और मीडिया के अलावा भी ख़ास तौर पे जो है वो पख्तून नेशनलिस्टों के ऊपर और सिंधी नेशनलिस्टों के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा काम और इन्वेस्टमेंट की है इसराइलियों ने। तो आपको वहाँ से फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ और इसराइल की हमायत के अंदर बहुत सा मटीरियल जनरेट होता हुआ नज़र आएगा। आप फ़लस्तीनियों की हमायत नहीं कर सकते, ना कीजिए, लेकिन इसराइल इसमें पूरा अग्रेसर है। अगर आप ये भी कह दें कि फ़लस्तीनियों का अटैक जो था वो गलत था इसराइल के ऊपर, तो ठीक है, लेकिन आप जो 40-45 हज़ार लोग कत्ल किए गए हैं, जो 3-3.5 लाख लोग बच्चे माजूर बनाए गए हैं, आप उनका जवाब तलाश नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये नहीं कह सकते कि ये तो फिर होगा। दुनिया की किसी जंग के अंदर नहित्ते सिविलियन के ऊपर बमबारी नहीं की जा सकती, हॉस्पिटल के ऊपर बमबारी नहीं हो सकती, स्कूल के ऊपर बमबारी नहीं हो सकती, और अगर कोई करता है तो ये वार क्राइम के अंदर शुमार होता है। ठीक है, इसराइल ये सारी हरकतें कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर बहुत मुट्ठी भर है, आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, लेकिन वो धड़ाधड़ लगे हुए हैं। और शायद उनका मकसद आप तक पैगाम पहुंचाना भी नहीं, उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि वो पोस्ट करते हैं और उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट कहीं पे भेजते हैं कि देखें सर हमने ये कहा। तो इसलिए वो ऐसी बात में से बात निकल पड़ी। तो खैर, इसराइल ने कहा कि हम हमला करेंगे, अमेरिका ने कहा हमने इजाज़त दे दी है। उसके बाद जब इसराइल ने हमला किया तो हमें तो पढ़ाया गया था कि इसराइल के पास बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेज़र से भी अगले लेवल पे पहुंच गया है, उसके पास तो इस तरह के मिसाइल हैं और इस तरह के मिसाइल हैं कि जनाब जो लोगों की सांसें गिन लें और ये कर दें और वो कर दें। भाई ईरान जो है ना उसके पास एयर डिफेंस है, ना उसके पास एंटी मिसाइल सिस्टम है अभी तो बड़ा ही थक्कड़ किस्म का इब्तदाई लेवल का। यार जिस तरह सुजुकी FX नहीं आज के दौर के अंदर आपको सड़कों पर चलती हुई मिलती, जब हाइब्रिड के बाद प्योर इलेक्ट्रिकल गाड़ियां भी आ गई हैं तो कुछ सर फिरे मेरी तरह के सुजुकी FX भी चलाते फिर रहे होते हैं ना। ठीक है ना, तो मेरा मतलब है उस तरह का निजाम है उनके पास। आज आप देखिए ना उनके पास जो तैयारे हैं आखिरी जो उन्हें मिले थे वो कुछ 40 साल पुराने तैयारे, 79 में मिले थे उनको, 40-50 साल पुराने हो गए यार। ठीक है, तो ये उनके पास लेटेस्ट तैयारे हैं, यानी एयर डिफेंस के हवाले से वो बिल्कुल फारग है। देखिए ईरान ने इसराइल पे हमला किया, आपने एक इमेज बनाया हुआ था लार्जर देन लाइफ, उसके पास तो जी डॉम है,
وہ بم گرنے سے پہلے تباہ کر دیتے ہیں، میزائل آتے کو راستے کے اندر وہ میزائل میں ایسا ڈیجیٹل خرابی ڈال دیتا ہے کہ میزائل وہیں پہ پھٹ جاتا ہے۔ وہ میزائل کو بم سے نہیں گراتا، میزائل کو اینٹی میزائل سے نہیں گراتا، وہ میزائل کا جو انجن ہوتا ہے، وہ جو جس کے اوپر وہ چل کے آ رہا ہوتا ہے، اس کے سسٹم کو وہ جناب شارٹ کر دیتا ہے اور وہیں پہ بلاسٹ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے آپ کا یہ والا فلاپ ہوا، اب ایران کے پاس تو کوئی ڈیفنس، ایئر ڈیفنس سسٹم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو وہاں پہ کسی بھی میزائل کا ٹارگٹ پہ نہ لگنا یا ٹارگٹ کے ارد گرد بھی نہ گرنا، اور صرف ایران نے 2 افراد کے ہلاک ہونے کی یا جاں بحق ہونے کی تصدیق، ٹھیک ہے، اور اسرائیل نے بھی اتنا کی کلیم کیا۔ تو ہم نے پھر ان لوگوں کو جا کے پڑھنا شروع کیا، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایران کے اندر جو ہے وہ تباہی کیوں نہیں ہوئی۔ ہم نے جا کے پڑھنا شروع کیا تو وہ وہاں پہ جواز لکھا ہوتا، دیکھیں وہ امریکہ نے اسرائیل کو منع کر دیا۔ جب امریکی صدر کا بیان ہے کہ ہم نے اسرائیل کو مکمل آزادی دے دی ہے کہ وہ اپنا جو بھی ٹارگٹ چوز کرنا چاہتا ہے کرے۔ اب یہ جوازیے کا کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی وہ اسرائیل کو امریکہ نے منع کر دیا کہ آپ اگر ایٹمی تنصیبات کے اوپر حملہ کریں گے تو اس کی تابکاری خطے میں پھیلے، اور خطے میں پھیلنے کے نتیجے کے اندر لوگوں کی ہلاکتیں ہوں گی، تو امریکہ نہیں چاہتا۔ امریکہ پائے ایڈے فلسطینیوں کو ذبح کرنے لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر بھی آپ ذرا اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر دیجئے۔ ایرانیوں کا بڑا دکھ ہے، وہ امریکیوں کے پھوپھی کے پتر ہیں کہ بہت دکھ ہے ان کو، ٹھیک ہے، وہ فلسطینی بھی انسان ہے یار، ان کا بھی خون لال ہے۔ مطلب عجیب طرح کے یار یہ جو کرائے کے ٹٹو رکھے ہوئے ہیں نا انہوں نے، غیر ملکی افواج یعنی غیر ملکی حکومتوں نے، وہ اس طرح کے جواز دیتے پھر اچھا جی ایٹمی تنصیبات پہ تو اس لیے حملہ نہیں کیا، تو تیل کی تنصیبات پہ کیوں نہیں حملہ کیا؟ وہ جی تیل کی تنصیبات کے اوپر اگر حملہ، اب جواز سننا آپ نے، تیل کی تنصیبات کے اوپر اگر حملہ ہو جاتا تو پھر تیل کی سپلائی رک جاتی اور عالمی منڈی کے اندر تیل کی قیمتیں بڑھ جاتی۔ ماما ایران دی سپلائیز دے ہوتے پہلے ہی بہنے گئے، ٹھیک ہے نا۔ ایران آفیشلی کسی ملک کو تیل کی سپلائی نہیں کر سکتا، کرے گا تو وہ ملک بھی بین، تو ایران تو خیر بین ہے ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا آئل سمگل ہو کے منڈی میں پہنچتا ہے، تو سمگل ہو کے تو داعش والوں کا بھی پہنچتا ہے، جو وہ شام سے اور لیبیا سے چوری کر کے عالمی منڈی کے اندر بیچتے ہیں۔ یہ طیب اردوان صاحب جو ہے، ان کے صاحبزادگان کا یہی بزنس ہے آج کل، وہ یہ چوری کا آئل خریدتے ہیں جو ایکچول فیس پرائس کے سے 40%، 50%، 45% پہ مل جاتا ہے، اور عالمی منڈی کے اندر بیچ دیتے ہیں۔ اور طیب اردوان صاحب جو الیکشن ہارے ہیں پچھلا لوکل گورنمنٹ کا، وہ یہی نعرہ لگا تھا نا کہ ان کے بیٹے اسرائیل سے داعش سے تیل خرید کے اور اسرائیل کو آئل کی سپلائیز کرتے ہیں، یہ اسرائیل کو ایمونیشن فراہم کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر اردوان صاحب کی پارٹی لوکل باڈیز کے اندر اڑ گئی ساری کی ساری، ٹھیک ہے نا۔ وہ ہوتا ہے نا کوئی عزت بازی، اس طرح اڑے ہیں جس طرح مہاتیر محمد کی پارٹی اڑی تھی، اور ابھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں پریزیڈنسی کے اندر، ٹھیک ہو گئے، یا وزیر جو بھی ہیں، وزیر اعظم ہیں، یہ صدر ہیں، جو بھی ہیں، ابھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں اقتدار کے اندر، ان کی پارٹی اڑ گئی۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ دوسرا جواز یہ پرکشش کرتا ہے جی تیل کی تنصیبات کو اس لیے ٹچ نہیں کیا، وہ بابا وہ ریفائنریز ہیں جو ایران کے ڈومیسٹک ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ اب آپ اگلا کاؤنٹر کوسچن ہو سکتا ہے تو پھر جو ادھر سمگل تیل ہو کے آتا ہے، بھائی وہ لوکل لوگوں کو راشن کے طور پہ آئل دیتے ہیں ایرانی گورنمنٹ، وہ لوگ استعمال نہیں کرتے، وہ اپنا راشن کا جو ہوتا ہے، وہ اپنا راشن کا حق بیچ دیتے ہیں کسی کو، تو وہ بہت سارے وہ پرمٹ اکٹھے کر کے ان کے اگینسٹ وہ آئل ڈلوا کے چھوٹے چھوٹے باؤزرز کے اندر تو وہ پاکستان سمگل کر لیا جاتا ہے۔ تو اس طرح آتا ہے آئل، باؤزرز میں تھوڑی آتا۔ آپ دیکھیں نا وہ جو نیلی گاڑیاں ہیں، نیلے ڈرموں والی، تو ان میں آتا۔ تو خیر یہ ایک نام نہاد حملہ تھا، اور جو را کی اپریٹڈ آئی ڈیز ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، انہوں نے رپورٹ کی ہے کہ ایران نے مطلع کر دیا ہے کہ جناب ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا، اب ہم نے اس کا کوئی جواب نہیں دینا، ٹھیک ہے، اور اگر اسرائیل نے مزید کوئی حرکت نہ کی تو ہم نے کوئی جواب نہیں دینا۔ تو بہرحال، لیکن اس میں سب سے جو مثبت بات مجھے نظر آئی وہ یہ ہے کہ ایران پہ حملے کی پاکستان نے تو مذمت کی ہی کی، سعودی عرب نے بھی مذمت
اور سعودی عرب کی دیکھا دیکھی متحدہ عرب امارات نے بھی مذمت کی. یہ تمام عرب ممالک جو کہ وکٹم ہیں ایران کے، اور ایران نے ہمیشہ ان کو بلی کیا ہے اور ان کو دھمکی لگا کے، کرگیاں دکھا کے، آنکھیں دکھا کے ان کے بعض جزیروں پہ بھی قبضہ کر رکھا ہے اس نے، انہوں نے ایران کے اوپر حملے کی نہ صرف کہ مذمت کی، بلکہ یہ بھی کہا کہ ہماری سرزمین کے اوپر سے اگر اسرائیل کے میزائل گزریں گے، راکٹس گزریں گے، تو وہ ان کو مار گے. میرا خیال ہے کہ اگر اس پورے منظرنامے میں کوئی مثبت چیز نکلی ہے تو وہ یہ ہے. اور بہرحال یہ کچھ دو احباب کا خیال تھا کہ مجھے اس حملے کے اوپر ولاگ کرنا چاہیے. میں نے کوئی 28 گھنٹے انتظار کے بعد یہ ولاگ کیا ہے، پتہ نہیں آپ تک کب پہنچتا ہے. لیکن جو ہے وہ اس وقت صورتحال یہی ہے کہ بظاہر آپ نے کبھی بیڈمنٹن کھیلا ہو، جس کو ہم پنجابی میں چڑی چھکا بھی کہتے ہیں، تو لگتا یہی ہے کہ ایران اور اسرائیل آپس میں چڑی چھکا ہی کھیلی جا رہے ہیں. یہ 400 راکٹ مارتا ہے، کوئی ایک بھی نشانے پہ نہیں لگتا. انہوں نے بھی کوئی بابا سارے مارے ہیں، ٹھیک ہے، چنے کو درجنوں میں ہی مارے، اور ان میں سے بھی کوئی نشانے پہ نہیں لگا. ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے تیل کی تنصیبات پہ نہیں مارنے تھے، ایٹمی تنصیبات پہ نہیں مارنے سے، اور سویلین پہ مارنا تھا، پھر مارنا کی تھے؟ صحرا میں مارنے تھے، ریت میں جا کے. اس طرح وہ میزائل جو ہیں اپنی گردن دبا لیں جس طرح شتر وہ دباتا ہے. عجیب لوگ ہیں یار، ہیں کیا لوگ ہوئے تسی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.